حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ ناراض ہیں. بہرحال ایک حال تھا. اس کے بعد خود فرمایا کہ میں ہدیہ لے کر حضرت والا رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا کہ اگر قبول کر لیں گے تو علامت ہے کہ حضرت خوش ہیں، اور قبول نہیں کریں گے تو ناخوش ہیں، ناراض ہیں واقعی. تو کہا کہ میں نے جب پیش کیا تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے ہدیہ قبول کر لیا. تو بہرحال تو محبت کی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے ہدیہ دیا، تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہدیہ علامت محبت ہے، اور اب آپ کی ہدیہ دلیل محبت ہے، اب آپ کی محبت محتاج دلیل نہیں. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفت ہیں. ایسے ہی کوئی بات آ جاتی تو اس سے متعلق بات بتا دیتے ہیں. تو فرمایا مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ نے کہ ہدیہ دلیل محبت ہے، اب آپ کی محبت محتاج دلیل نہیں. تو دل خوش کر دیا. چونکہ مکافات سنت ہے، چونکہ دعوت کرنا، جیسے دعوت کرنے کا حاصل اس کا اظہار محبت ہے، اور قبول کا دعوت کو قبول کرنا یہ بھی اظہار محبت ہے. تو ہدیے کا جیسے دینا ایک علامت محبت ہے، ایسے ہی اس کا لینا بھی ایک اظہار محبت ہے، محبت کا اظہار ہے. وہ اس وقت اس کا ادراک ہوتا ہے جب قبول نہ کرے، کوئی قبول نہ کرے تو پھر اس کا ادراک ہوگا اب یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تو ہے رشوت، ایک ہے قیمت، اور ایک ہے صدقہ اور خیرات، ایک ہے ہدیہ. 4 چیزیں ہیں. فرمایا اپنے لیے ہم 3 چیزیں قبول نہیں کرتے، رشوت اور قیمت اور صدقہ اور خیرات اپنے لیے قبول نہیں کرتے ہیں، اور ہدیہ اپنے لیے قبول کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے. تہادو تحابو، ہدیہ دو، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اس سے. حدیث شریف میں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کائنات کا پاکیزہ ترین مال ہے ہدیہ کا مال، کائنات کا پاکیزہ ترین مال ہے. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہدایہ کا آنا علامت، یہ سرکاری ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کام پر، دین کے کام پر اس کو متعین کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، یہ سرکاری ہے ہدایہ کا آنا. اور فرمایا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے ایک آزاد بزرگ نے یہ بات فرمائی کہ ہدایہ کا آنا سرکاری ہونے کی علامت ہے. اور حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا کہ یہ مقبول ہونے کی علامت ہے، کہ یہ آدمی مقبول ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجا جاتا ہے، اللہ دل میں تقاضا پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب کوئی اللہ واسطے یعنی اللہ کا واسطہ ہو بیچ میں کوئی چیز لائے گا تو اس کو استعمال کرو، اس میں نور ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تھے، کیا علوم تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے، کہ دیکھیں دنیا بھی بن رہی ہے، دین بھی بن رہا ہے. وہ دنیا کوئی چیز لا رہا ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کے واسطے لا رہا ہے، تو اس نے اس کو کھایا تو دنیا بھی بنی، دین بھی بنا، نور، صاحب نور ہو گیا، صاحب سرور ہو گیا، صاحب نور ہو گیا. اور حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے علوم کے سامنے بڑے بڑے علماء کے علوم گرد تھے. ایسا علم حق تعالی نے عطا فرمایا، ایسا علم حق تعالی نے عطا فرمایا. بینی اندر خود علوم انبیاء
بے کتاب و بے معید و استاد، بغیر کتاب بغیر استاد کے اپنے اندر علوم انبیاء کو پاؤ گے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، اچھا یہ کب پائیں گے؟ گناہوں سے بچے ہیں، اہل اللہ سے تعلق صحیح ہو، اصلاح کا تعلق ہو، تو اس پر یہ حق تعالیٰ کی مہربانی و کرم متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی مہربانی و کرم متوجہ ہو جاتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے چھپا کر، بہت ہی چھپا کر ایسے ہدیہ دینے لگا. فرمایا بھائی یہ کیا ہے، صحیح سے دو. ایک تم شریعت پر عمل کر رہے ہو، کوئی گناہ تھوڑا کر رہے ہو، شریعت پر عمل کر رہے ہو، ایک سنت پہ عمل کر رہے ہو، تو کوئی گناہ تو نہیں کر رہے. تم دے رہے ہو، تم سنت پر عمل کر رہے ہو، ہم لے رہے ہیں تو ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں کوئی. اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے پاس جب کوئی مسافے میں کوئی ہدیہ پیش کرتا، مسافے میں آج کل ایک رسم ہے، رسم پرستی سے ہمارے بزرگوں نے بچنا سکھایا. مسافے میں واضح رکھ کے ہدیہ پیش کرتے تھے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ واپس کر دیتے تھے. فرماتے تھے بھائی ایک سنت میں دوسری سنت کو مت گھساؤ، مسافہ الگ سنت ہے، ہدیہ الگ سنت ہے، تو یہ کیوں اتنا مشکل کر رہے ہو معاملہ، کوئی برا کام کر رہے ہو. ہاں سوال ذلت ہے، سوال حدیث شریف میں مضمون ہے کہ نہیں کھولتا کوئی شخص سوال کا دروازہ، مگر اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے جب کوئی سوال کا دروازہ کھولتا ہے. کسی کے پاس جو مقبولین ہوتے ہیں ان کے پاس ہدایہ آتے بھی، لیکن ان کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، یہی ان کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اللہ کی طرف ہوتی ہے.